میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا شب معراج منانا یہ ناجائز گناہ ہے؟ کیا یہ بدعت ہے؟ کیا شب معراج کی رات ہم رات بھر جاگ کر نفل نمازیں یا رات بھر اجتماع پاک میں شرکت یا دوسرے دن کا روزہ کیا نہیں رکھ سکتے؟ آپ دیکھتے ہوں گے جیسے ہی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات قریب آتی ہے، اس سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر ایک میسج وائرل ہوتا ہے۔ کیا کسی صحابی نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا تھا؟ کیا کسی صحابی نے روزہ رکھا تھا؟ کیا کسی نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے، اس طرح کر کے معاذ اللہ یہ گستاخ جو خوش عقیدہ سنی کو، جو بولا بھالا سنی ہے، تو پھر اس سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آئیے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں کہ شریعت کا اصول ہے کہ جو چیز ناجائز و حرام ہو تو اس کے لیے قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں شراب پینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں بہت ساری چیزوں کا ذکر قرآن مقدس میں یا احادیث کریمہ میں، کہ جس پر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہے، تو اس سے ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز جائز اور حلال ہے تو اس کے لیے قرآن میں اس کا ذکر ہونا یا حدیث مبارکہ میں ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جس طرح آپ اگر پیزا کھاتے ہیں یا کوئی برگر کھاتا ہے یا شورما کھاتے ہیں، اب اگر کوئی کہے آپ سے یا مجھ سے کہ قرآن پاک میں کہیں شورمے کا ذکر ہے، کہیں پیزے کا ذکر ہے، کہیں برگر کا ذکر ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ میں یا آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ ہاں، لیکن جو چیزیں اس کے اندر ملائی جاتی ہے وہ حلال ہے، جائز ہے، تو اس کا کھانا جائز ہے۔ ہاں، اس کا نام بدل دیا گیا ہے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ اسی طرح شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اگر آپ اور میں رات بھر جلسے میں شرکت کریں، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت قرآن، نفل نمازیں یا قضا عمری نمازیں پڑھے، درود پاک پڑھے یا ذکر و اذکار کرے، رات بھر رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، تو بتائیے کیا اس طرح کرنا گناہ ہو جائے گا؟ نہیں۔ پہلے ہی لوگ دین سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں، پہلے ہی لوگ نمازوں سے دور ہے، اجتماع پاک سے دور ہے۔ اب اگر کوئی ایک رات منتخب کر دی جائے اور کہا جائے کہ اس رات آ کر آپ کر لیں، اب اس میں 150-200 لوگ جمع ہو جائے اور ذکر کر لے، تو بتائیے اس میں ان لوگوں کا کیا جاتا ہے؟ کیوں ان لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر ویلنٹائنس ڈے آئے یا اور کوئی ڈے دنیا منائے تو اس وقت کوئی میسج وائرل نہیں ہوتا، کوئی نہیں کہتا کہ یہ منانا غلط ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات کو مناتے ہیں تو معاذ اللہ ان خبیثوں کا پیٹ دکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یاد رہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات منانا یقیناً یہ مستحب عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے کہ رات بھر آپ عبادت کریں اور دوسرے دن یعنی 27 تاریخ کا روزہ رکھیں، تو یقیناً اس میں آپ کے لیے باعث ثواب ہے، باعث نجات ہے۔ رات بھر آپ کھانے کا اہتمام کریں، آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں، آپ رات بھر ذکر کریں، تو انشاءاللہ آپ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے۔